کریم کا تیسرا اور چوتھا حق، وقت کم ہے اس لیے ایک ساتھ میں قرآن کریم کا تیسرا اور چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کا سیکھنا، یہ تیسرا حق ہے، اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ پہلے خود سیکھنا ہے۔ سیکھنا کیسے ہے؟ ہمیں مارکیٹ کی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی کسی بڑے سیٹ کے پاس جائیں تو پیمنٹ مانگنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے، کس وقت جانی چاہیے، ہم اس کی زبان سیکھتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اس لب و لہجہ میں پڑھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں جس لب و لہجہ میں پڑھنے کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں حروف کی ادائیگی کیسے ہو، لب و لہجہ کیسا ہو، کس اطمینان کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے، وہ ہم نہیں سیکھتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں قرآن ایسا ہی سیکھا تھا اس لیے ایسا ہی پڑھ پاتا ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ایسا سیکھ لیا تھا اس کی کچھ اصلاح کر لیں۔ ایک آدھ دو ہفتہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ اصلاح کر لیں تو آپ کا قرآن مزید درست ہو جائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت پر جتنا ثواب ملنا تھا، اگر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ثواب کا دائرہ بڑھ جائے گا، آپ کے ثواب کا دائرہ بڑھ جائے گا، آپ کو آفر والا ثواب مل جائے گا۔ تو تیسرا حق ہے قرآن کریم کا سیکھنا، اور چوتھا حق ہے سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا۔ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ تیسرا اور چوتھا حق کیا بتلایا؟ قرآن کو سیکھنا اور اچھی طرح سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا، خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ اس مشہور حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر اللہ کے یہاں مقام اس شخص کا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد قرآن کو سکھانے کا اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، بری نہ لگنی چاہیے، اگر ہمارے بچے کو کوئی ٹیچر میتھ آ کر پڑھاتا ہے، سائنس آ کر پڑھاتا ہے، یا کوئی اور سبجیکٹ آ کر پڑھاتا ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اس سر کی آپ کے دل میں کتنی عظمت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اسے، بچہ تو اپنا سر کہتا ہی ہے، گھر کا ہر فرد اسے سر کہتا ہے، اس کے آنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے، ان کے وقت کا لحاظ رکھتا ہے، اور ہر چیز کا لحاظ رکھتا ہے کہ کہیں سر پڑھانا نہ چھوڑ دے، ٹیوشن نہ چھوڑ دے۔ اگر سر نے پڑھانا چھوڑ دیا تو میرا بچہ فلاں سبجیکٹ میں کمزور رہ جائے گا اور کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن جس قرآن کی عظمت
جس قرآن کے تعلق سے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، جس قرآن سے تعلق پر اللہ نے ہمیں کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اس قرآن پڑھانے والے کی ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے میں بیان نہیں کر سکتا، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ مولوی صاحب مسجد کا امام ہے یا مولوی صاحب مکتب کے استاذ ہیں، اس سے زیادہ ہمارے دل میں کوئی اہمیت اور عظمت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے قرآن پڑھانے والوں کی تعظیم کی، قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم کی، نماز پڑھانے والوں کی تعظیم کی، تو اللہ آپ کو اس تعظیم کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ مکتب میں پڑھانے والے حفاظ کرام، علماء کرام آپ کے بچوں کے سینوں میں ایمان کو بڑھاتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں اور دین سے ان کا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ اس ٹیچر کا احترام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ ان اساتذہ کا احترام کیجیے، ان حفاظ کرام کا احترام کیجیے۔ اس احترام پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور یہی آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔